اس مختصر مجلس ترحیم کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ مرحوم شیخ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی خدمات کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بھی۔ جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے، حضرت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں زمانے کا ایک عالم فقیہ مشرف ہوا، تشریف لاتا ہے۔ امام کے آس پاس بنی ہاشم اور علوی حضرات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ امام نے اس عالم اور اس فقیہ کو اپنے پہلوں میں جگہ دی۔ ظاہر ہے کہ ناگوار گزری یہ بات، یہ امام کا طرز عمل، اور سوال کیا کہ فرزند رسول، ہم آپ کے خاندان کے، ہم بنی ہاشم، یہ علوی، اور آپ نے ایک عام شخص کو بہت اہتمام کیا، احترام کیا، تعظیم کی۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے حکم پر عمل کیا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی ہوئی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اس عالم کا جو مقام تھا وہ میں نے مقام دیا۔ وہ جب مجلس میں وارد ہوا تو عالم کا مجلس میں وارد ہونا خود مقام اور مناسب جگہ تلاش کرتا ہے، لہذا میں نے وہی فریضہ انجام دیا۔ اس عالم کا، اس فقیہ کا جو مقام تھا، جو اس کی جو مناسب جگہ تھی، وہ میں نے مناسب جگہ عطا فرمائی۔ اور وہ بھی کون؟ وقت کا امام، حجت خدا، جس سے کچھ سیکھ کر عالم عالم بنتا ہے، جس کے در پر حاضری دے کر ایک عام انسان فقاہت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ بروجردی درس فرما رہے تھے تو دیکھا کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری جو حوزہ علم قم کے مؤسس ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی، ان کی قبر سے ٹیک لگا کر ایک طالب علم درس سن رہا تھا۔ آیت اللہ بروجردی نے وہیں سے آواز بلند کی، اے عالم دین، تم جس قبر سے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہو، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ عبد الکریم حائری، اس کا احترام کرو۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ جب آپ تہران سے قم تشریف لائے، سب سے پہلے اپنے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر پر گئے، دعا فرمائی۔ وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ واقعات بیان کرنا مناسب نہیں۔ نمایاں شخصیت شیخ نوروز علی نجفی جیسی عظیم ہستی، جس کی اہمیت اور افادیت وقت کے مرجع آیت اللہ محسن حکیم جس سے آشنا ہوں، اور وہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ آیت اللہ محسن حکیم کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جہاں پر جن کی عالمیت پر پوری دنیا متفق تھی۔
جیسا آیت اللہ برجردی، ان کی عالمیت پر پوری دنیا متفق تھی، ان کے مد مقابل کسی کا سکہ نہیں چلتا تھا۔ اسی طریقے سے محسن حکیم کے مقابل میں کسی بھی مرجع کا سکہ نہیں چلتا تھا۔ آیت اللہ محسن حکیم جس شخصیت کو جانتے تھے، اور بعد میں ایک مرتبہ ہم انقلاب ایران میں آیت اللہ باقر حکیم کہ جب بڑے بھائی آیت اللہ مہدی حکیم شہید ہوئے، ہم ان کی خدمت میں تعزیت کے لیے جب گئے، اپنا تعارف کروایا تو ہم نے اس انداز تعارف کروایا کہ ہم شیخ نواز کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، یعنی اس قدر آشنا تھے مرحوم۔ اور وہ آشنائی کس بنیاد پر تھی؟ علم کی بنیاد پر تھی۔ میں برجوئی نوم ساراف ہم، میں نوم علی مدد ہم، شیخ نوروز ہم، اسماعیل ہم۔ اے اردو سبق آئن پڑھے گو ایسے ہی رو نجپیٹ وطو، نجپیر پڑھے گو 50 سال پڑھے گو آغا پویا اسو انے مدرسار کراچی انسر وما مفیر بیانو سالو سپیشل عالمک خان ٹھوکر آغائے محسن حکیم سے رو چھنیگو آلت چھنو کے رس 40 گنے اے دشر رو مقیم بے بٹو بے آلو بس انتگرنا و تو چیٹا مقدانت وطن باقی مدرسہ جو رو خالی نبو تو آل بے آش بوسنگت تو کراچی مجا بٹو آج رسی دیس خدا کچ والا کو کہ اگر اس دنیا سے کوئی بوڑھا شخص اس دنیا سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کے اوپر گریہ نہ کرنا، بلکہ میری مظلومیت کو یاد کر کے رونا۔ اس دنیا سے اگر کوئی جوان چلا جائے تو اس جوان کے اوپر نہ رونا، بلکہ میرے جوان علی اکبر کے اوپر رونا۔ اس دنیا سے اگر کوئی 32-34 سالہ جوان اٹھ جائے تو اس جوان کا تذکرہ نہ کرنا، بلکہ میرے عباس کا تذکرہ کرنا۔ آج مظلوم کربلا کے حوالے سے 2 جملے حرف کروں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مسائل یہ بھی پڑھ لیں گے۔ بس مجھے یاد آ رہا تھا، یہ کہتے علماء بھی کہتے ہیں یہ مستحب ہے کہ کوئی عالم اس دنیا سے جائے تو حسین کے وداع کے کچھ جملے پڑھے جائیں۔ حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، اکبر کو نہ پایا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، عباس کو نہ دیکھا، ایک مرتبہ گنج شہداء کی طرف نگاہ کی ہوگی، اور یہ روایات میں الفاظ نقل ہوئے ہیں، خیمے کی طرف چل دیے اور 3 لوگوں کا نام لیا، کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن بالسلام، اے میری بہن زینب، اے میری بہن کلثوم، اے میری بیٹی سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول کی۔ سلام Misana